قائمت محمد علیہ الوسیلہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ واجب الاحترام احباب، دوستوں کے مشورے اور غور و فکر کے بعد میں نے چند چیزوں کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں ان کا اعلان مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ اردو زبان میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت سے دوستوں نے یہ بات بتائی کہ چونکہ اب بات کا سلسلہ دور تک پھیل گیا ہے، دوسرے ممالک میں بھی اس کی اشاعت ہے، وہاں زیادہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اس لیے اگر اردو میں خطبہ ہو تو اس سے عام لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے انشاءاللہ آئندہ جو خطبات جمعہ ہیں وہ اردو میں ہوا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح میرے بھائی نے توجہ دلائی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو مجبوری ہے چھٹی کی وجہ سے، باقی وقت جو ہے اس کا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خطبے کا وقت صرف 40 منٹ ہوگا، اس سے زیادہ خطبہ نہیں ہوا کرے گا۔ 12:40 سے شروع کر کے 1:20 پر خطبہ ختم کر دیا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسائل کے بارے میں کوئی آدمی کوئی چٹ خطبہ کے دوران نہ بھیجے، کیونکہ ان مسائل کی وضاحت میں پھر وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور خطبہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر کریں۔ جو لوگ مسائل دریافت کرنا چاہیں نا، وہ جمعہ کے بعد میں بیٹھتا ہوں، بے شک یہاں ہی بیٹھنے کا اہتمام کر لیا جائے، کوئی بات نہیں، حجرہ میں بیٹھتا ہوں، وہ مسائل وہاں پوچھ لیا کریں، کھلے دل سے جو جی چاہے پوچھیں، یا خطبہ جمعہ، اور بعد میں اگر کوئی دعا کی درخواست ہے یا کوئی ضروری اعلان ہے مسجد وغیرہ کے لیے یا کسی مسکین کے لیے، اس تک کی خطبہ کو محدود رکھیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مسائل کے بارے میں چٹے نہ بھیجیں، یہ بعد میں آپ وہاں تشریف رکھیں اور پوچھ لیں، کیونکہ جو لوگ جلدی جانا چاہتے ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، وہ جا سکتے ہیں، اور بعد میں اگر جو لوگ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیں۔ اس سلسلہ میں ایک بات جو انہی دنوں مجھے پیش آئی، جس کی وجہ سے میں اپنے سابقہ تجربات کے بارے میں اور اعلیٰ وجہ بصیرت ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دور فقہی مسائل کے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ ہم جن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں نا کہ لوگوں کو نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، نیکی بدی کی باتیں سکھائیں، یہ مجھے بے وقت کی راگنی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا تعلیم یافتہ لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سیدھے سادھے مسلمان ہیں، یہ مسائل اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو نمازوں کے بعد بیٹھ جائیں، جی چاہے جو مسائل پوچھیں۔ وقت جو ہے ایسا ہے کہ الحاد جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے دنیا میں، خود مسلمانوں میں ذہنی ارتداد پیدا ہو گیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ لوگوں نے پہلے مرتدوں کی طرح نام نہیں تبدیل کیے، کہ وہ عیسائی ہو جاتے یا ہندو ہو جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا وہ مسلم ہی ہیں، رشتے ناطے ہمارے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر اندر سے وہ بالکل یقین جانے مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے، نہ وہ مانتے ہیں کہ کسی وقت کوئی نبی آیا، کسی قیامت کو نہیں مانتے۔ اس کا اظہار وہ عام لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں، مگر اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا، اور اس بارے میں ایسے شبہات اور اعتراضات کا اظہار کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یقین کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کا ایمان جو ہے نا اس کو گھن لگ چکا ہے۔ ہم زبردستی ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور یہ بھی بیچارے اس لیے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے خاندان میں خاموش ہیں، ورنہ بالکل وہ اسلام سے پھر گئے، ان کو کوئی یقین نہیں رہا۔ یہ ہماری صدیوں کی سمجھے غفلت اور یہ غالب نظام جو تھا کفار کا غلامی، اس نے دور کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، سوئے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ انگریزوں نے اور نہیں ہمارا کچھ بگاڑا، بہت سی ترقیاں بھی اس ملک میں کی ہیں، ہمارا یقین چھین لیا۔
انہوں نے ایسا نظام تعلیم قائم کیا کہ دینداروں کی اولاد جو تھی یہ وہ کھلی یا منکر ہوگی، اگر کھلی منکر نہیں وہ مذبذب ہوگی، شک میں پڑ گئی کہ اللہ جانے کون سا دین سچا ہے یا نہیں، بلکہ خود دین کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی دین نازل ہوا بھی ہے یا نہیں۔ انہی دنوں میں 3 راتیں میری ایسی صرف ہوئی ہیں کہ اسلام آباد سے میرے دوست ہیں ڈاکٹر بشیر صاحب، ان کے ساتھ 2 اور ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، PhD لوگ، بڑے بڑے افسر ہیں وہ بھی تھے، اور تیسرے دن ان کے ساتھ پھر یہاں یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر صاحب بھی آئے، جن کے بارے میں بشیر صاحب نے بتایا کہ یہ وہاں امریکہ میں پڑھتے رہے ہیں، ان کے پاس بہت سے سوال ہیں جو بڑے مولوی حضرات کے پیاس کو لے کر گئے، مگر انہوں نے کہا مجھے کوئی قائل نہیں کر سکتا، کسی نے معقول جواب نہیں دیا، اس لیے وہ بیچارے متشکک تھے کہ دین کی باتیں، وہاں یہودی سے کسی سے واسطہ رہا ان کا، ایک دائریے سے رہا، اب انہوں نے ایسے سوال اٹھائے کہ یہ دین کے بارے میں جانتے نہیں تھے، پریشان تھے۔ تو 3 راتیں گزری، سوموار، منگلوار، بدھ، میں نے دیکھا کہ ہمیں یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، ہمیں خود ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کا یقین ہی ہم بچا لیں، ان کو یہ دولت نصیب ہو جائے، دل سے یہ مان لیں کہ اللہ برحق ہے، رسول سچا ہے، قیامت ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں جب اس طرح نہیں منوائی جا سکیں گی کہ ہم حوالہ دیں، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا، مسلم کے لیے تو اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں، جس نے اللہ رسول کو مان لیا اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اب اس کے بعد اور کوئی دلیل نہیں، جو مانگتا ہے وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، کہلاتا مسلم ہے، اور پھر اللہ رسول کی بات کے بعد بھی دلیل مانگتا نہیں، سمجھ نہیں آئی اس کو، وہ لوز تھنکنگ کا مریض ہے، اس کا دماغ جو ہے اس میں خلل ہے کہ اگر مسلم ہے تو پھر اللہ رسول کی بات کافی ہے، اور اگر مسلم نہیں ہے تو باہر کھڑا ہو جا، پہلے اس پر بحث کر کے اللہ کا رسول سچا ہے نہیں، نبوت پر بحث کر، نبی پر یقین ہو جائے گا تو اندر آ جانا، نہیں یقین ہوتا تو باہر ہونا، بے شک کافر مرو۔ یہ عجیب تماشا جو ہے کہ مسلم بھی کہلاتے ہیں پھر اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے، کہتے دل نہیں مانتا، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل سے بھی کوڑے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فلسفی بنتے نا، بالکل عقل سے خالی ہیں۔ پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن متعین کرے کہ تم ہو کون، اگر مسلم ہو تو مسلم تو کہتے ہی اس کو ہے جس نے اللہ رسول کے آگے سر جھکا دیا۔ اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ ہمالیہ کسی زمانہ میں آسمان پر چلا گیا تھا، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن پاپ پیدا ہوئے ہیں، آپ تسلی کر لیں کہ کہا یا نہیں، بعد میں نہیں کہہ سکتے کہ بن باپ کیسے پیدا ہوا، یہ کافر کہہ سکتا ہے، پہلے طے کرو کہ تم کون ہو، غیر مسلم ہو تو ہم ناراض نہیں ہوں گے، آپ صاف کہہ دیں کہ میں نہیں اسلام کو مانتا، مگر پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں بحث کریں گے کہ شادیاں 4 سے زیادہ کیوں جائز ہیں، خنزیر کیوں، یہ باتیں نہیں، یہ شاخیں ہیں، ہم خود نہیں جانتے کیوں ہیں۔ فوج میں ایک شخص ملازم ہوتا ہے، فوج کے قوانین ضوابط کیا جاتا ہے، اس طرح دوڑو، اس طرح کیوں، کیا نہیں، فوج کے وہ ضابطے ہیں، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا یا نہیں، بھرتی ہونے کے بعد قدم قدم پر سوال کریں یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، اتھارٹی حکم دے گی، آپ کو ڈو اینڈ ڈائی ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا، آپ یہ بھی نہیں سوچ سکیں کہ یہ تو گولیوں کی بچھار میں بجے ڈھیر ہے۔ اور اگر اطمینان ہی نہیں ہوتا رسول اللہ کی رسالت پر معاذ اللہ تو بے شک آپ باہر، پھر ہم بحث آپ سے الگ کریں گے، رسالت پر بحث کریں گے جو بنیاد کی بات ہے کہ رسول سچا ہے یا نہیں، بعد میں چھوٹی بات میں، یہ ایک اصول کی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی اپنے تجربے کے بارے، اور آپ لوگ بھی یہ کریں، وہی کتابیں پڑھیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، نہ یہ پڑھیں رسول کریم کی نماز جو بندی الگ رکھ لیں کہ حضور کی نماز یہ عبدی حدیثیں دے رہے ہیں کہ رفع دین چھوڑ دیا ادھر دے رہے ہیں رفع دین والی، اس سے اور پریشانی پھیل رہی ہے۔ رسول پر اطمینان حاصل کریں، خدا کے لیے بنیاد گر گئی ہے، ڈہ گئی عمارت، یقین جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اس لیے یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دلائل سے، باپ دادے سے سنی ہوئی بات چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو بھی ویسے ہی سمجھنے لگ جائے جیسے میں نے ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے بارے میں سنا، میرے دوست سے وہ سول جج تھے یہاں رستم علی صاحب، اب اسد اللہ لطیف صاحب کے ہاں افطاری کی دعوت ہوتی تھی، آفیسرز کلونی وہ بھی آتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ریفریشر کورس کے لیے 1 مہینہ اسلام آباد گئے، جج تھے، اب میں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ اب ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر نہیں رہنا،
اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں اعتراض نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کافر ہونا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ دل کھول کر اعتراض کریں، جو کافروں نے کیے ہیں جی آپ پہ وہ کریں، میں آپ کی تسلی کراؤں، آپ کا اطمینان کراؤں، آپ ایمان لے کر یہاں سے لوٹیں۔ واقعی انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری عمر میں جو پڑھا اس سے وہ نہیں ملا جو 29 دنوں میں ملا۔ لوگوں کو موقع دو، کسی کو کافر نہ کہو، کچھ نہ کہو، اور لوگ بیچارے بے یقینی کا شکار، نظام تعلیم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ ہم فتوے دے لاٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس بچے نے یہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بحث کریں، اور بحث صرف رسول پر کریں، یقین جانیں دین کی بنیاد جو ہم نے اللہ دیکھا، ہم سے اللہ کی کوئی بات ہوئی ہے، جنت دوزخ ہمیں دکھائے گئے، فرشتوں کا ہمیں پتہ کیا ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک شہادت، ایک زبان ہے جس نے کہا کہ اللہ ہے، ایک ہے، یہ اس کی صفات ہیں، جنت اور دوزخ ہے، اس میں یہ کچھ ہے، ہاں یہ سارا رسول کریم علیہ السلام سے ہم نے سنا۔ اب رسول کریم علیہ السلام بھی وہ گواہ ہے جن کی صداقت کو پرکھنا لازم ہے۔ بالکل ہر شخص کو چاہیے کہ اس بارے میں جو چھلنی بھی وہ استعمال کر سکے اس پر حضور کو جانچے، تسلی کرے، سخت سے سخت اعتراض کر کے فیصلہ کرے کہ دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، سچا رسول تھا۔ اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر جیسے لائن کلیئر ہو جاتی ہے نا اور ٹرین تیزی سے بھاگنے لگتی ہے، سارا دین آ جائے گا، نمازیں بھی آ جائیں گی، روزے۔ جب یہی بنیاد کمزور ہوگی، آپ باپ دادا سے سنے وہ مانتے ہیں تقلیداً کہ مسلمانوں میں پیدا ہو، یار یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ عیسائی سچے، پھر نہیں، سب کچھ تباہ، کچھ نہیں۔ دین کی بنیاد رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا اس بات، یہ اصولی بات سمجھیں۔ اس لیے کتابیں بھی بتاؤں گا، پھر بھی بتاتا رہوں گا، سوال بھی اس کے لیے کریں، سیرت النبی پر آپ ڈٹ جائیں۔ قرآن جو ہے یہ بھی صرف حضور کے کہنے سے ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب، ہمیں نہیں پتہ کہ جبریل آئے تھے یا نہیں کیا، حضور نے فرمایا۔ آپ کو ہم نے سچا مانا، دل و جان سے مان لیا کہ اللہ کا کلام، آپ پر اعتماد اٹھ گیا، ساری عمارت گر گئی، بکس اڑ گئی، ساری بارود کی چنگاری نے سب کو برباد کی۔ اور اگر انکار نہیں بھی، شک بھی آ گیا نا کہ خدا جانے بہت سچے ہیں گوتم، پھر بھی دین برباد ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آخری سورہ میں اللہ نے جس شے سے پناہ مانگنے کو حکم دیا کیا ہے، شر الوسواس، وسوسہ پیدا ہو گیا نا، شیطان نے کوئی خیال ڈال دیا آپ کے دل میں، شاید یار یہی بات ٹھیک ہو، برباد۔ یہ بیج کو جیسے گھن کھا جاتا نا، پھر نہیں پودا اٹھے، دین نہیں آئے گا کبھی بھی۔ وسواس ایسی بیماری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود دعائیں سکھائی ہیں، میں وسوسۃ صدر، دل میں وسوسے نہیں آنے چاہیے، وسوسہ دین کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا۔ تو ایمان اور یقین جو ہے نا، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخور۔ فخور چین کے حکمرانوں کو کہتے ہیں، جیسے آج ہم بش کو کہتے ہیں نا، اس زمانے میں چین کے حکمران سب سے بڑے مانے جائے فخور۔ تو درویش فقیر کہتے ہیں یقین پیدا کر، یقین اگر آ گیا نا تیرے اندر تو تو فقیر بھی ہوگا اور گودڑی پہنے ہوگا اور چٹائی پر بیٹھا ہوگا نا، وقت کے سلطان سلام کے لیے آئیں گے، تجھے نہیں جانا پڑے گا، تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ وہ دولت ہے، اور یقین نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، یقین کے بغیر کوئی بات نہیں۔ خلیل آسا درے ملک یقین، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ دروازہ کھٹکھٹا، اللہ نے کہا یکون من الممکن، ہم نے اسے دلائل اتنے سکھائے، بار بار نشانیاں دکھائیں کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ یقین ایسی دولت، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس دروازے کو کھٹکھٹا، نوائے لا احب العافین، پھر آواز تو دے گا جو قرآن میں آتی ہے کہ میں فانی چیزوں کا نہیں مانتا، پھر خدا کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا، وہ زندہ خدا مل جائے گا، روشنی ہو جائے گی، نور، ورنہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے ساری عمر اندھیرے، یا کفر کا یا شرک کا یا فسق کا یا بدعت کا، طرح طرح کی گمراہیاں، نجات نہیں پا سکے۔ تو اس لیے ایسی کتابیں جن سے ایمان پیدا ہو، رسول پر یقین پیدا ہو۔ جن لوگوں کو پتہ ہے اس دور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، ان کے مخالف بھی مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ لکھا وہ، مگر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کفر کی الغار جو ہے دہریت اور الحاد، یورپ جو لوگوں کو منواتا ہے سائنس اور فلسفے کے دور سے کہ خدا نہیں ہے، اس کا مقابلہ صرف اس شخص نے کیا، اور اس کے دشمن بھی اس کی کتاب میں استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر یار ان مسائل میں نہ ہوتا تو اس سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا، جو یہ کر گیا ان کے مقابلہ میں کوئی نہیں کرے۔ اب اس میں سے تفہیمات جلد اول جو ہے، تفہیمات وہ سیٹ ہے کئی جلدیں،
جس میں مولانا نے جو بالکل سمجھانے کی باتیں تھیں نا، گہری باتیں جن میں مسلمان بھی الجھے ہوئے تھے